من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل صوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله مولانا العظیم. بیان ہو رہا تھا نیک لوگوں کا برزخ میں کیا انجام ہوتا ہے کہ وہ علیین میں ہوتے ہیں، اور علیین میں جو مقربین ہیں وہ تو بالکل بعین علیین میں ہوتے ہیں، اور ابرار نیچے کے طبقات میں اور بعد میں وہ بھی مستقبل کے اعتبار سے علیین میں پہنچ جاتے ہیں. اب اس کے بعد ان کی آگے کی حالت کو بیان کر رہے ہیں، جنت کی حالت کو اور میدان محشر کی حالت کو. ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار نعمتوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے ابرار. میں نے کل بتایا تھا کہ ابرار جو ہے یہ اصحاب الیمین ہے، اور یہ شہداء اور صالحین کی جماعت ہے، اور مقربین جو ہے یہ سابقون الاولون ہے، اور یہ انبیاء السلام اور اولیاء اکرام اور صدیقین کی جماعت ہے. تو جب ابرار کا نعمتوں میں ہوں گے تو مقربین تو ان سے آگے ہے نا، تو خود بخود بات نکل آتی ہے. علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. ارائک، اریکہ کہتے ہیں تخت پر، شاہی تخت پر بیٹھے ہوں گے. ینظرون، دیکھیں گے جنت کی ساری نعمتوں کو دیکھیں گے، دوستوں کی بری حالت کو بھی دیکھیں گے. وہ عجیب بیٹھنے کا تخت عجیب ہوگا، یا پورے سینکڑوں میلوں تک نظر جائے گی. دنیا کی طرح نہیں ہے کہ محدود ہو، پتہ نہیں کہاں کہاں نظر پہنچے گی. پوری ایسی جنتوں کی نعمتوں کو بیٹھ کر، کیونکہ دیکھنے کا ایک اپنا مزہ ہے، اور دوستوں کو بھی دیکھیں گے. وہاں سے یہ بھی سہولت ہوگی کہ جنت میں سے دوستوں کو جھانکا جائے اور ان کی بری حالت کو دیکھ کر وہ کیا جائے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو جانے گا ان کے چہروں پر نظرۃ النعیم، نعیم کی رونق. نظرہ کہتے ہیں رونق کو. جب آدمی کو خوشی ہوتی ہے اور نعمت میں ہوتا ہے تو اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ کی خیر ہے، ورنہ چہرے کی پریشانی، کیونکہ چہرہ غماز قلب ہوتا ہے. تو جو دل میں پریشانی تو چہرہ بتا دیتا ہے، دل میں خوشی ہے تو چہرہ بتا دیتا ہے. تعرف الوجوہہم، اے مخاطب تو جانے گا ان کے چہروں پر نظرۃ النعیم، نعیم کی نعمت، نعمتوں کی رونق. نعمتوں کی رونق تو ان کے چہرے پر نظرہ، رونق، تر و تازگی، بشاشت جانے گا. یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ باوجود ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تختوں پر دیکھیں گے، جہنم کو دیکھیں گے، اور جہنم میں بہت سے اپنے ہوں گے، عزیز و اقارب ہوں گے، یا اولاد ہوگی، یا والدین ہوں گے جو مسلمان نہیں تھے، لیکن ان کو ان سے کوئی ایسا تعلق قلبی نہیں ہوگا کہ وہ قلب میں تکلیف محسوس کریں. لہذا وہ چہروں پر نعمتیں ویسی رہیں گی. ہوتا نا انسان کسی کو تکلیف دے دیتا تو اپنی اس کی وہ ذرا خراب ہو جاتی ہے، اپنی خوشی خراب ہو جاتی ہے کہ یار آج وہ ایسے حالات ہے تو ایسے دل پر. فرمایا ایسا نہیں ہوگا، تو بالکل ختم ہو جائے گا تعلق.
دیکھیں گے کہیں گے ٹھیک ہے. تو تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو جانے گا آپ ان کے چہروں پر نعمتوں کی رونق پائے گا. یسقون من رحیق مختوم، پلائی جائے گی ان کو من رحیق خالص شراب. رحیق کہتے ہیں شراب خالص، خالص شراب جن میں کوئی ملاوٹ نہیں، جن میں کوئی بدبو نہیں، جس کے بعد چکر نہیں، جس کے بعد الٹی نہیں، جس کے بعد کسی گندے نالے میں نہیں گرنا. رحیق خالص، خالص شراب. رحیق مختوم مہر لگی ہوئی، یعنی کہ کوئی مکس کر دے گا یا وہ مہر لگی ہوئی تو مہر سکہ بند ہوگی وہ شراب جب پی جائے گی تو ملاوٹ نہیں ہوگی اس کے اندر، ہر ایک اس تک نہیں پہنچ سکے گا، سکہ بند چیز ہوگی. رحیق رحیق خالص شراب کو کہتے ہیں. مختوم مہر زدہ، ختم. ختام و مسک، اور اس کی مہر مشک کی ہوگی، یعنی جو مہر ہے مشک، لہذا اس مشک کا بھی اثر اس شراب میں ہوگا، یعنی خوشبو اس کے اندر آئے گی. جب پیے گا تو مشک کی خوشبو بھی آئے گی اس میں. جس طرح یہ چیز میں ہم عرق گلاب وغیرہ ملا دیتے ہیں، کیوڑا ملا دیتے ہیں، پانی میں کیوڑا ملا دیتے ہیں، کھانے میں وہ چیز ملا دیتے ہیں، تو اس سے اس کی خوشبو بھی ساتھ اس ذائقے کی آتی ہے. یہ ختام و مسک. اب بعد میں ختام سے مسک کا کہا ہے کہ اختتام الشراب کا مشک پر ہوگا، یعنی اس کے بعد ان کو جو ہے نا جس طریقے پر کھانا کھانے بعد الائچی انسان کھاتا ہے، اس طریقے پر وہ مشک ان کو طور اس کے دیا جائے گا جس کی ان کے منہ سے پھر مشک کی خوشبو آئے گی. ختام و مسک. یہ ختام کا تعلق مہر سے بھی ہے، یا مہر مشک کی ہوگی، اور ختام کا تعلق خاتمے سے بھی، یعنی جب شراب پی لیں گے تو اس کے بعد ان کو مشک دیا جائے گا جو اپنے ہونٹوں پر وہ لگائیں گے یا وہ کھائیں گے، جو بھی ہوگا. وہ فی ذالک، اس چیز میں یعنی یہ جنت کی نعمتیں لینے میں اور شراب پینے کی کوشش کرنے میں فلیتنافس المتنافسون، حرص کرنے والوں کو حرص کرنی چاہیے. تنافس کرتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، تنافس ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اس میں حریص ہونا چاہیے حرص کرنے والوں کو. اس میں کوشش کرنی چاہیے آگے مسابقت کی. ان چیزوں میں دنیا کی چیزیں نہیں اس قابل کہ اس کے لیے مسابقت کرو، اس میں فنا ہی فنا ہے، اس میں زوال ہی زوال ہے. وہ جو مل گئی بس ٹھیک الحمدللہ، اس کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کہ اس نے جو میں بھی ایسے کہوں، اس نے کہا میں بھی ایسے، ایسا نہیں. آخرت کی نعمتوں کے لیے فلیتنافس المتنافسون فی ذالک، اس میں حرص کرنے والوں کو اور سبقت کرنے والوں، سبقت کرنے کوئی بھی معنی کر سکتا. تنافس کا معنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. اب آگے دیکھیں آپ، مزاج من تسنیم، اس میں ملاوٹ ہوگی تسنیم کی، یعنی شراب الرحیق میں ملاوٹ کی جائے گی. کس کی؟ تسنیم شراب کی. سبحان اللہ. اب اس سے آپ مقام دیکھیں ذرا. مزاج من تسنیم، کچھ ملایا جائے گی شراب رحیق شراب میں، تسنیم شراب کچھ ملائی جائے گی. اور میں ادھر بیٹھ جائے تو نیند تو جاتی، ادھر آ جائے سائڈ پر، سوئے مجھ میں سو جاؤں گا. مزاج من تسنیم، اس کی ملونی، اور اس کے اندر ملونی اور اس میں جو ملایا جائے گی کون سی شراب؟ تسنیم. یہ تسنیم شراب کون سی ہے؟ عین یشرب بها المقربون، یہ چشمہ ہے شراب کا جس سے مقربین ہر وقت پیتے ہیں. یہ مقربین کا مقام آ گیا، یعنی ابرار کو اس میں سے صرف مکس کر کے دی جائے گی کہ یہ تھوڑا اس میں ڈال دو ان کے رحیق میں، لیکن مقربین تسنیم ہر وقت پیئیں گے. یہ دیکھو، اس سے آپ مقربین کا، یا اللہ تعالی نے ایک لفظ لا کر ان کا مقام سارا ظاہر کر دیا کہ ابرار کو جن کی شراب میں سے تھوڑا سا ملا کر دی جائے گی اور مست ہو جائیں گے کہ اوہو اس کا ذائقہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. مقربین اس میں سے پیتے ہیں، خالص پیتے ہیں. وہاں رحیق کا گزر نہیں ہے، وہاں تسنیم ہے. تسنیم سلام سے بلندی،
کہتے بلندی سے ایسے چشمہ اوپر سے نیچے آتا ہے، اور جب پانی اور جو کوئی چیز اوپر سے جو نیچے آتی ہے اس کے اندر طاقت اور اس کے اندر ذائقہ اور اس کی صفائی بڑھ جاتی ہے بنسبت زمین کے چلنے کی۔ آئینن تسلیم کیا، آئینن ایک چشمہ ہے، یشرب بها المقربون، جس سے مقربین پیئیں گے۔ اب اندازہ کیجئے اس میں سے مزاجہ من تسلیم، اس میں سے اس رحیق میں ملا کر ان کو پلایا جائے گا ابرار کو، یعنی وہ اندازہ کرو۔ تو مقربین، یہ مقربین بتایا انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء صدیقین، وہ وہاں سے ہر وقت پیئیں گے، خالص وہی پیئیں گے تسلیم، اور ان کو ملا کر دی جائے گی۔ تو یہ ابرار کے مقام کو ظاہر کر دیا کہ برزخ میں لین میں رہیں گے اور آخرت میں جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد اب یہ جو بدماش تھے، فجار تھے، ان کی کچھ حرکتوں کا بیان ہے کہ وہ ایمان والوں سے دنیا میں کیا حرکتیں کرتے تھے، اور یہ بات ان کو جتلائی جائے گی۔ جو باتیں آگے آ رہی ہیں یہ وہاں اللہ تعالیٰ بتائیں گے، تم یہ کرتے تھے نا، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے۔ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جو مجرم ہیں، جو جرم کرتے تھے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والوں سے ٹھٹھا کرتے تھے، ہنسی کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ یضحکون، ایمان والے مذاق اڑائے، دیکھو یہ دیکھو یہ مسیحی بکرے، دیکھو ہر وقت مسجد میں گھسے ہوئے، آج بھی کرتے ہیں۔ ان الذین اجرموا، سے لفظ اجرموا کہا، اس میں جو بھی مجرم ہے وہ سب مجرم ہے، ایسا کرنے والے۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے تو تمسخر کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، یہ دیکھو ماضی کا لفظ لا رہے ہیں، یعنی ان کو جتلایا جائے گا تم نے ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا۔ بے شک وہ لوگ جو جرم کرنے والے تھے، کانوا من الذین، وہ ایمان والوں سے، آمنوا، ایمان والوں سے، یضحکون، ٹھٹھے کرتے تھے، ہنسی کرتے تھے۔ یہ پہلا ایک تو یہ کام کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے، یتغامزون، تو آنکھیں مارتے تھے ایک دوسرے کو، یہ جا رہا ہو، جا رہا ہو، دیکھو۔ تغامز کہتے ہیں آنکھ اور بھویں چڑھانا، آنکھ اور بھویں چڑھا کر آنکھ سے اشارے کرنا، اس کو تغامز کہتے ہیں۔ غمز کہتے ہیں ہلکی سی آنکھ مار کے اگلے کو انسان اشار کر دیتا ہے۔ یتغامزون، ایک دوسرے، یتغامزون ایک دوسرے کو آنکھ مارتے تھے، ایک دوسرے کو۔ تغامز تفاعل ہے جو دو طرف سے ہوتا ہے۔ یتغامزون، اذا مروا بہم، جب گزرتے تھے ان ایمان والوں پاس سے، یتغامزون، تو کیا کرتے تھے؟ آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ تیسرا کیا کرتے تھے؟ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، جب یہ لوٹتے تھے اپنے گھروں میں، یہ مجرم لوگ، انقلبوا فکہین، تو لوٹتے تھے ہنستے ہوئے، یعنی وہ باہر ٹھٹھے نہیں کرتے تھے، گھر میں جا کر بھی مذاق کی مجلس لگاتے تھے، وہ آج فلانا گزرا، یوں کر دیا، اپنی گھروں کی مجلسوں کو بھی ان ٹھٹھے مذاق سے سجاتے ہیں۔ باہر تو کرتے ہی ہیں، ان پر ہنستے ہیں، گھر میں جا کر بھی فکہین، فقیہین، فاقیہین بھی پڑھا گیا قرآن میں، فقیہین بھی ہے، قرات فاقیہین کی۔ فقہ کہتے ہیں یعنی ہنسی مذاق اور لطف لینا، گپ شپ کا۔ تو ان ایمان والوں کی باتیں کرتے تھے، وہ آج یوں تھا، ہو ہا 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 ہا، عورتیں بچے سب شامل ہو جاتے، اس لیے سب کو اللہ تعالیٰ رگڑ دیں گے، یہ نہیں کہ عورتیں بچ جائیں گی، وہ شامل ہے تو وہ بیچ میں جائیں گی۔ اس لیے آسیہ جو فرعون کہتا ہے کہ میں نجنی من فرعون اب عمل ہی، مجھے فرعون اس کے عمل سے نجات دے، میں برات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ مطلب ہے کہ عورت ہے تو بندے کی جیسا ہے تو ویسی تائید کرتی رہے، ہر ایک کا اپنی اپنی مسئولیت ہے، یہ آزمائش ہے، یہ نہیں ہے۔ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، تو تیسرا کیا کرتے تھے؟ جب وہ لوٹتے تھے اپنے گھروں کی طرف، انقلبوا فقیہین، تو لوٹتے تھے فقیہین، مذاق کرتے ہوئے، ٹھٹھا کرتے ہوئے، ہنسی کرتے، یعنی گھروں میں بھی لگاتے۔ چوتھا کیا کام کرتے تھے؟ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، جب ایمان والوں کو دیکھتے تھے، قالوا کہتے تھے، إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ یہ گمراہ ہیں، کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں؟ دنیا ہے، دنیا کرو، یہ وہ
یقین کہاں پڑے ہوئے، نماز روزہ آخر ہر وقت اس فکر میں پڑے ہوئے. یہ گمراہ ہے، یعنی ان کو، یعنی یہاں گمراہ سے مراد ان کو کوئی تدبیر نہیں ہے، زندگی گزارنے کا کوئی سلیقہ نہیں ہے، بس آخرت کی فکر لگی. دنیا کون کرے گا؟ بہت کہتے ہیں آج تو ایمان والے بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اللہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا تو یہ ان کو بھی ایمان والوں کا علم پر، دین والوں پر ہنستے ہو. یہ کیا ان کی زندگی ہے، کیا مستقبل ہے، کیا تمہارا فیوچر ہے؟ فیوچر سب کا قبرستان ہے. بہت لوگ کہتے ہیں. جب میں عالم بننے گیا تو بہت بعض میرے سائنس ٹیچروں نے بہت رگڑا دیا مجھے. بعد میں جب میں آیا کیا اللہ کا شکر ہے ان میں سب کو اللہ نے توفیق توبہ دی. بعد میں مجھ سے دعائیں کراتے تھے، بعض اب بھی حیات ہیں، کچھ فوت ہو گئے، دعائیں کراتے ہیں، آپ دعا کر دو. میری ملاقات ہو کہ آپ کی زیارت کے لیے اللہ معاف کرے مجھے. میرا سازہ آتے ہیں یہاں پر ٹیچر، جو مولانا سے ملنا ہے جا کر دعا کرانے. الحمدللہ. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا، جب دیکھتے ہیں ایمان والوں کو کہتے ہیں إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ لوگ گمراہ ہیں. یہ چار باتیں اللہ ان کو جتلائیں گے کہ تم دنیا میں ایسے کرتے تھے. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور ان کو نہیں بھیجا گیا تھا ان ایمان والوں پر حافظین، دروغہ بنا کر، نگہبان بنا کر. تمہیں نگہبان بنا کر بھیجا گیا تھا کہ تم یہ باتیں کرو، وہ اپنا کام کرو، اپنا کام کریں. تم کون ہوتے ہو؟ حافظین. وما ارسلوا، اور نہیں بھیجا گیا تھا ان کو علیہم، ایمان والوں پر، حافظین، نگہبان، کہ تم ان کے اعمال کو دیکھو اور اس پر تم ٹھٹے کرو اور تبصرے کرو. فالیوم، آج کے دن اللہ فرماتے فالیوم، آج، یعنی آج جب جنت میں یہ لوگ بیٹھے ہیں اور کافر جہنم میں نے بتایا کہ جنت سے جہنم دیکھنے کا بھی نظام ہوگا تاکہ ان کو دیکھ کر خوش ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. فالیوم، آج، الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، من الکفار یضحکون، اب کفار پر ہنستے ہیں. آج کافروں سے ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں. ہاں یہ کیسا رہا ہے، مزہ آ رہا ہے؟ ہاں سے کہیں گے ہاں ہمیں کچھ دے دو، بھیجو، ایک پانی کا کچھ بوند ہی ہم پر ڈال دو. آج، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کفار سے کہا جائے گا، دروازہ کھولا جائے گا جہنم کا، نکلو، تو سب دوڑیں گے، قریب آئیں گے تو بند کر دیا جائے گا. تو ایمان والے پھر خوب ہنسیں گے، دیکھو کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ. یہ یضحکون، کیونکہ یہ جو خوف کی کیفیت ہے کہ ہمارا کیا، یہ صرف دنیا کے اعتبار سے. آخرت میں جب اعلان میں ہمیشہ اللہ راضی ہیں تو پھر وہ خوف کی کیفیت نہیں رہے گی. اس لیے کوئی اشکال نہ کرے، یہ دنیا کے اعتبار سے، کیونکہ ابھی پتہ نہیں انجام کیا ہے، وہاں کا نہیں ہے. وہاں ٹھٹھے مذاق کریں گے، ہنسیں گے ان پر. آج دنیا میں ہنسنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی پر ہنسیں. حدیث میں آتا ہے کسی مبتلا پر ہنسے گا تو خود اس میں مبتلا ہو جائے گا. لیکن آخرت کا مسئلہ یہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر اب ہمیشہ کے لیے جنت مل گئی، ہمیشہ اللہ راضی ہے. اب خوب لوگ انہوں نے کیا تو اب اللہ کی طرف سے اللہ خوش ہوں گے اس پر کہ ہنسو ان خبیثوں پر، یہ جو تم پر ہنستے تھے آج ہنسو. کیونکہ ہنسنا بھی اللہ کی وجہ سے ہنسا گیا، تو آج ان پر بھی ہنسنا اللہ کے لیے. اللہ خوش ہے، جب اللہ خوش ہے تو ہم کیوں نہ ہنسیں بھائی؟ بولو، ہنسیں گے، ضرور ہنسیں گے. یہ ہے، کوئی اشکال نہ کرے کہ جی ہنسنا اس طرح تو نہیں. یہ آخرت کی بات ہے، دنیا کی نہیں. دنیا کے اعتبار سے منع ہے، کیونکہ انجام کسی کا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. آج نہیں ہم کسی کافر پر ہنسے ہوئے، لیکن آخرت میں ضرور ہنسیں گے. فالیوم، آج، اس لیے فرمایا آج قیامت کے دن، الذین آمنوا، ایمان والے، من الکفار یضحکون، کافروں سے ہنسی کریں گے. علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے دیکھیں گے، وہاں سے دیکھیں گے. کہتے کعبہ ہوگا، ایک بڑا سوراخ ہوگا جہاں سے جہنم کا دیکھیں گے، جہنم کو، اور اس میں یہ سارے دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. وہ کہیں گے یار یہ مسکین ہو، فقیر ہو، کدھر گئے سارے؟ یہاں تو نظر نہیں آ رہا. لو دیکھو جنتوں میں بیٹھے. حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، حل ثوب، کیا بدلہ مل گیا کفار کو؟ ثواب ہے نا، ثواب بدلے کہتے ہیں، ثوب ثواب سے، کہ کیا بدلہ مل گیا کفار کو ما کانوا یفعلون، جو وہ کرتے تھے. یعنی واقعی حل، یہاں حل تحقیق کے لیے، یقیناً کفار کو ان کے کیے کا بدلہ مل گیا جو کرتے تھے. آج اس کا انجام بھی دیکھ رہے ہیں کیا ہے. حل ثوب الکفار
یہ حل سوالیہ نہیں ہے، کیونکہ بعض سوال تحقیق کے لیے ہوتے ہیں. کیا بھائی روٹی کیا پیٹ بھر گیا نا؟ ہاں ہاں کیوں نہیں. تو یہ یہاں کیا اور حل جو ہے یہ سوالیہ نہیں ہوتا، استفہامیہ نہیں ہوتا. کبھی حمزہ استفہام کے لیے نہیں ہوتا، کسی چیز کے ثبوت کے لیے ہوتا ہے. حل سبی با واقعی کفار کو بدلہ مل چکا اس کا، یعنی حل کیا مل گیا؟ یقیناً مل گیا. ما کانوا یفعلون، جو وہ فعل کرتے تھے اس کا بدلہ ان کو مل گیا. تو اللہ تعالی نے کس قدر خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ کتنی فصاحت اور بلاغت سے جو ہے وہ ایمان والوں کو متففین سے بات شروع کی اور آگے سب دونوں طبقات کو کھول کر رکھ دیا کہ فجار برزخ میں کہاں ہوں گے، ابرار برزخ میں کہاں ہوں گے. فجار جو ہے ان کا میدان معاشر میں کیا حال ہوگا، ایمان والوں کا کیا حال ہوگا، ان کا میدان معاشر میں جہنم میں کیا حال ہوگا، ان کا جنت میں کیا حال ہوگا. پورے اللہ تعالی نے تفصیل کو بیان کر دیا ہے. چلو